اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ درود ابراہیم پڑھا ہے، یہ جد کا درود ہے، اس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ آج میں نے اپنے اس بیان میں دو ہستیوں کا ذکر کرنا ہے۔ سب سے پہلی ہستی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ حیدر قرار ہیں، پھر آپ کے لخت جگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی مولا کائنات سے کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ حضور کو فرمایا کہ لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور نبوت کی بور میرے اوپر لگا دی گئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اولاد بھی عطا فرمائی، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پھر واپس لے لیے اس لیے کہ آپ سے سلسلہ آگے نہیں جانا۔ اب حیدر قرار ہیں، داماد مصطفیٰ ہیں، شوہر بطول ہیں، وہ بطول جن کے لیے سائم چشتی نے کہا کہ سائم جو بھی مانگنا ہے در حضور سے واسطہ دینا پڑتا ہے زہرا بطول سے۔ اب نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد مولا کائنات کے ہاں دو شہزادے پیدا ہوتے ہیں، امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام۔ یہ وہ پاک شہزادے ہیں جو ولادت کے بعد مدینہ منورہ کی اس سرزمین پر جہاں آقا نامدار آپ کے نانا حضور جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، ان کی گود میں پلے ہیں۔ نسل کا اگر میں بات کروں تو حضور کی جو نسل ہے وہ بی بی پاک سے چلی ہے۔ آپ کے خانوادے امام حسنین کریمین ہی پوری کائنات کا منبع ہیں، پوری کائنات ان پہ محور کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا میرا جو حسن ہے یہ دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا، یہ سردار ہے، اور یہ دونوں بچے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن امام حسین حضور کی گود میں پرورش پاتے ہیں، لیکن کسی کو حضور بوسہ گردن پہ دیتے ہیں تو کسی کو ماتھے پہ دیتے ہیں۔ یہ حضور ہی جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کرب و بلا میں کیا حال ہونا ہے، ان کی آل کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں۔ تو سامعین سنیں کہ حضور کے یہ شہزادے وہ ہیں جنہوں نے حضور کی زلفوں کو پکڑا ہے اور سواری بھی حضور پہ کی ہے۔ صحابہ کرام یہاں تک کہتے تھے کہ حضور دیکھیں امام حسنین کریمین کی سواری کیسی ہے، یعنی حضور کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تو حضور نے ایک دن فرمایا صحابہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ سوار کیسے ہیں؟ سوار وہ ہے امام حسین کہ حضور کے دین کو زندہ و جاوید رکھنا ہے۔ اب وہ پرورش پانے والے جوان مکہ کی سرزمین سے، ان کے والد گرامی کا ایک نام کہ مکہ میں پیدا ہونے والا علی المرتضیٰ شیر خدا ان کے بابا ہیں، مدینے میں پرورش پانے والے ان کی والدہ سیدہ کائنات ہیں، مولا علی ہیں، اور ان کے نانا ہیں جن کے ہاں وہ پرورش پا رہے ہیں۔ سواری تو حضور ہے ہی ہیں، حضور کی زلفوں کو پکڑتے ہیں، حضور پہ سواری کرتے ہیں، حضور ان کے ساتھ تبسم فرماتے ہیں، حضور ان کو پیار دیتے ہیں۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ حضور اپنا لعاب دہن امام حسن حسنین کریمین کے منہ میں ڈالا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن امام حسین حضور کی زبان اقدس کو چوسا کرتے تھے، حضور ان کی زبان کو چوستے تھے۔ تو یہ سفر ہے جب ان کو پتا تھا کہ ہمارے بابا مولا کائنات کی شہادت کوفہ میں ہونی ہے، کوفی نہیں بنتے، لیکن جب سفر شروع ہوا، یہ بچپن سے لڑکپن میں پھر جوانی میں آ گئے، 57 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہے امام حسین۔ اب مدینہ سے سفر شروع ہوا، مکہ آگے، حج کی نیت سے، حج کا موسم تھا، یہی دن تھے، ذی الحج کے بعد ابھی محرم شروع ہونا تھا۔ آپ نے حضرت امام عقیل کو کوفہ بھیجا، سب کوفیوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، لیکن وہ کوفی بدل گئے، انہوں نے امام عقیل کو بھی وہاں پہ شہید کر دیا۔ اب مکہ پہ آپ نے حج کے ارادے سے احرام باندھنا چاہا، لیکن آپ کو خبر ہوئی کہ یہاں بھی دشمن پہنچ چکا ہے، تو امام حسین نے وہ احرام کھول دیا اور عمرہ ادا فرمایا۔ اب کوفے کا سفر شروع ہے، تمام حضور کے وہ نواسے
جو حضور کی کالی کملی کے اندر ہیں. ایک دفعہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ مجھے کچھ حضور سے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑ گئی قرض کے طور پہ، تو میں آپ کے ہاں گیا، میں نے ناک کیا، دستک دی، تو حضور باہر ہے، تو حضور کی چادر کے اندر کچھ چیزیں دو نظر آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو میں نے حضور سے استفسار فرمایا، تو حضور نے فرمایا چادر اٹھا کے یہ دیکھو میرے نواسے ہیں، یہ حسن حسین ہیں جن کو میں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، یہ وہی پاک ہستیاں ہیں جن پہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. اب وہ کوفہ کا سفر ہے، ساری بیبیاں پاک بھی ساتھ ہیں، سارے بچے بھی امام علی کے ساتھ ہیں. کوفہ میں پہنچ گئے، وہی کوفی، وہی یزید، وہی شمر، وہی ساری فوج تیار تھی کہ انہوں نے امام کا سر لینا ہے. یہ پانی جو آج ہم لوگ پیتے ہیں، حضرت زین العابدین نے فرمایا تھا جب کرب و بلا کا معاملہ ہو چکا تو اس کے بعد پھر میں نے پانی نہیں دیکھا، کیونکہ اسی پانی کی وجہ سے میرے پاک ہستیاں اس دنیا سے پردہ فرما ہو گئی. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا. امام حسین کریمین نے وہ مار کا سر انجام دیا، ایک ایک کر کے 6 ماہ کا علی اصغر بھی اللہ کے حضور پیش کر دیا. ہر قربانی کے بعد، ہر شہادت کے بعد اللہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دیدار عطا فرمایا ہے. پھر آپ کی بہن زینب سلام اللہ علیہا اس سارے مارکے کے بعد یزید کے دربار میں جو خطبہ پیش کرتی ہیں، اب خطبہ پیش ہو رہا ہے، سر جھکا نہیں، نیزے پہ بھی سب سے اونچا سر حسین کا ہے، اور وہ تلاوت کر رہا ہے. بڑے بڑے قاری قرآن تم نے دیکھے ہیں، حسین نے جو آج تلاوت کی ہے نا، سجدے تو لاکھوں نے کیے، حسین کا اپنا انداز ہے. حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اور یہ قربانی کی انتہا بھی تھی. تو آپ نے وہ تاریخ رقم کی، حضرت سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور کہا یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے یہ مارکا مار لیا ہے، یہ تیری نادانی ہے. آج بھی میرا بھائی حسین نیزے پہ چڑھ کے سر سے بلند ہے. آج یہ جو نماز ہم پڑھتے نہیں ہیں، نماز کی طرف جاتے نہیں ہیں، نماز کی دوسری رکعت تھی جب میرے امام نے اپنا سر پیش کر دیا تھا. ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، ان پاکوں کی یاد میں رونا چاہیے، لنگر شریف کا بندوبست کرنا چاہیے، ان دنوں میں سبیل لگانی چاہیے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ کی اس تمام آل کو جن پہ قرآن نازل ہوتا ہے یاد رکھنا چاہیے. مولا علی نے بھی تاریخ رقم کی ہے، اور اس کے بعد امام حسین نے اس سے بڑھ کے نانے کے دین کی خاطر تمام قربانیاں پیش کی کہ تاریخ نے اس کو یاد رکھا، قیامت تک ان کو یاد رکھا جائے گا. ایک دن بچے کھیل رہے ہیں امام حسن حسین، تو تختی لکھ رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ خوشخط کس کا اچھا ہے؟ تو ایک بنٹا تھا، انہوں نے کہا جی یہ بنٹا ہم پھینکیں گے، جس کی تختی پہ آ گیا اس کا خط اچھا ہوگا. تو جب وہ بنٹا پھینکا گیا تو اللہ نے جبریل کو اس کو 2 کر دو، یہ دونوں میری بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں، حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی. تو یہ وہ پاک ہستیاں ہیں، ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے سے ہمارے گناہ فرمائے، معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.